نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر رحمت بھیجو اور ان پر خوب سلام بھیجا کرو۔ آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے درود شریف کے کچھ فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ نے بہت سے احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ ان تمام احکام کو اللہ نے بیان کیا، لیکن کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو۔ مثلا اللہ نے ایمان والوں کو نماز کا حکم دیا، اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز پڑھو۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو۔ اسی طرح زکوٰۃ کا اللہ نے حکم دیا، آتوا الزکاۃ، ایمان والو زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم بھی وہ عمل کرو، میں بھی وہ عمل کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ وہ کون سا عمل ہے؟ وہ عمل ہے درود شریف پڑھنا۔ چنانچہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں اللہ نے سب سے پہلے درود و سلام کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ اللہ بھی حضور پر درود بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پڑھا کرو۔ اس سے بڑھ کر اس درود شریف والے عمل کی اور کیا فضیلت ہوگی کہ اس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ مؤمنین کی شرکت ہے۔ احادیث میں سے بہت سی حدیثیں ہیں جن کے اندر درود شریف کی فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں۔ اب تمہیں اختیار ہے، جتنا چاہے کم بھیجو، جتنا چاہے زیادہ بھیجو۔ یہی مضمون اور بھی بہت ساری احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
من ذکرت عنده فلیصلی علی ومن صلی علی مرة صلی اللہ علیہ عشرا وفي رواية من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 سيئات ورفعه بها 10 درجات۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا جس کے سامنے میرا تذکرہ ہے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ رب العزت اس پر 10 دفعہ درود بھیجیں گے، اس کی 10 خطاؤں کو معاف کریں گے اور اس کے 10 درجات کو بلند کریں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے، اور جو مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 100 دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر ایک بات لکھ دیتے ہیں براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، کہ یہ شخص نفاق سے بھی بری ہے اور جہنم سے بھی بری ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ ایسے شخص کا حشر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ درود پاک کے کتنے زیادہ فضائل ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ، کہ بے شک قیامت میں لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ قبر میں ابتداءً تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں نور ہے، اور جو شخص یہ چاہے کہ اس کے اعمال بہت بڑے ترازو میں تلیں اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ قیامت کا دن جس دن اللہ کے عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا تو 3 شخص اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ایک وہ شخص جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت ہٹائے، دوسرا وہ شخص جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ شخص جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ تو گویا کہ جو شخص کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے وہ شخص قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی عند قبری سمعته ومن صلی علی نائیا ابلغته، کہ جو شخص میرے اوپر میری قبر کے قریب درود بھیجتا ہے میں خود اس کو سنتا ہوں، اور جو شخص دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس کا وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی حین یصبح 10 وحین یمسی 10 ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ حضور نے فرمایا جو شخص صبح اور شام مجھ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھے اس کو قیامت کے دن میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر درود پڑھے قیامت کے دن میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ پہلی حدیث پاک میں تو تعداد ہے کہ 10 مرتبہ پڑھے، اس حدیث پاک میں مقدار اور تعداد کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ مطلقاً حضور نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبد صلی علیہ صلاة الا عرج بها ملک حتى يحيي بها وجه الرحمن عز وجل
فيقول ربنا تبارك وتعالى اذهبوا بها إلى قبر عبدي تستغفر لقائلها وتقربها عينه وتقر بها عينه کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو ایک فرشتہ اس درود کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے اس درود کو میرے بندے کی قبر کے پاس لے جاؤ, یہ اس کے لیے استغفار کرے گا اور اس درود کی وجہ سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. تو یہ کتنی زیادہ حدیثیں ہیں جن کے اندر درود پاک کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. اس لیے ہر مومن مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے, اس لیے کہ اس کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن حقیقی احسان کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ نے ہمیں ذلت اور رسوائی اور کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکالا, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اللہ نے ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کیا اور ہمیں مومن مسلمان بنایا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لاتے اور آپ اپنا پیغام, اللہ کا پیغام ہم تک نہ پہنچاتے تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ نبی بن کر تشریف لائے اور اللہ کے تمام احکامات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت تک پہنچایا. اور پھر امت کے جو اولین لوگ تھے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, انہوں نے قربانیاں اور مشقتیں برداشت کر کے ہم تک یہ دین پہنچایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں, تو آپ کے احسان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پر درود و سلام بھیجا جائے. اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے. درود پاک مختلف احادیث میں مختلف آئے ہیں. سب سے زیادہ فضیلت تو درود ابراہیمی کی ہے جو ہم نماز کے اندر اتحیات میں پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود پاک ہے. سب سے زیادہ فضیلت تو اس کی ہے, لیکن اگر کوئی شخص یہ درود پاک نہیں پڑھتا, مختصر درود پڑھتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. مختلف سیغے مثلا اللہم صلی علی محمد, یا کوئی آدمی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم یہ درود پاک پڑھتا ہے, یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک, یہ درود پاک ہے. یا اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یا اللہم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صلی علی محمد وارض عنی رضا لا تسخط بعده ابدا. یہ درود پاک ہے. یا کم از کم مختصر سا درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس درود پاک کا ورد کرنا چاہیے. ہر شخص یہ معمول بنا لے کہ وہ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا کرے. ایک بات یاد رکھیں, ہم جو حضور علیہ السلام پر درود پاک بھیجیں گے اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے. حضور کو تو اللہ نے بہت اعلیٰ اور بلند ترین مقام عطا فرمایا ہے. حضور کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر ہم درود پاک پڑھیں گے تو اس کے اندر ہمارا اپنا فائدہ ہوگا. جیسے کہ بہت سی حدیثوں میں یہ بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں, اس کے 10 غلطیوں کو معاف کرتے ہیں اور اس کے 10 درجات کو بلند کرتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا